بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ زمین آسمان کہکشاں گلستان، یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا یہ سبھی کچھ ہے تیری عطا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، تجھ سے کوئی بڑا تھا نہ ہوگا کبھی، کیونکہ ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا ہے تیرا نام سب سے بڑا، اے خدا تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، تو نے بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا چاہیے ہم کو اب اور کیا، اے خدا تو ہے بندوں کا حاجت روا، اے خدا بخش دے حمد کا حوصلہ، اے خدا تو ہے ستار بھی، تو ہے غفار بھی، تو ہے ستار بھی، تو ہے غفار بھی، مجھ کو ہے بس تیرا آسرا، اے خدا
ذکر حمد و ثنا اور شکیل آفرین، ذکر حمد و ثنا اور شکیل آفرین، لب ہمارا ہے مہکا ہوا اے خدا، تو ہے بندوں کا حاجت روا اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، رمضان المبارک کے روزے آہستہ آہستہ اپنی مسافت ہم رمضان المبارک میں طے کرتے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں ضبط کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے، تحمل کا درس دیتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک اپنے غصے پہ کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ بہت سے لوگ ہیں جو غصے میں آ جاتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہا ہے، دوسری طرف خلق خدا سے دور ہو رہا ہے، اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے لہجے کی وجہ سے؟ تو کیا کوئی طریقہ ہے جس سے کہ اپنے غصے پہ قابو پایا جائے؟ عام دنوں میں تو چلے انسان پانی پی سکتا ہے، کوئی ٹھنڈا مشروب پی سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تو پانی پینا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو کس طرح اپنے روزے پر قابو کیا جائے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے مختلف پروگرامز میں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب رمضان میں پچھلے 3 دن سے علیل تھے، اللہ تعالیٰ نے شفایاب کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب، بہت شکریہ تشریف لائے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور ناظرین، روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شاہد رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، رمضان المبارک اور غصہ جو ہے وہ لازم و ملزوم لگتا ہے، ایسا لگتا ہے اسے کوئی روزہ دار ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ غصہ نہ کرے، کیا کہیں گے صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نا غصے کے حوالے سے اور ایک ایمان والے کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ ایمان والے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے والقاظمین الغیظ، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں، اس غصے کو پی جاتے ہیں، اور صرف پیتے ہی نہیں غصے کو، والعافین عن الناس، بلکہ جس پر غصہ آ رہا تو اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور صرف پیتے ہی نہیں غصے کو، معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ جو جس پر غصہ ہے اس پر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ تو ایمان والے کی صفت تو یہ ہے۔ اچھا، رمضان کا جو تعلق آپ نے فرمایا، فطری طور پر یا طبعی طور پر انسان، ظاہر سی بات ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ ایک انسانی طبعی ضروریات میں سے، جب یہ ضروریات کی کمی محسوس ہوتی ہے تو انسان میں ایک ہجان پیدا ہوتا ہے، اور فطری طور پہ انسان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں چڑچڑاپن ہونا یا غصے میں آنا، یہ یعنی کہ ایک طبعی جو ہے حالت ہے۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے وہ یہ سوچے کہ روزے کے اندر اللہ کے رسول فرمایا اگر تم کوئی کسی بات پر تنازع ہو جائے یا کوئی بات ایسی ہو جائے تو تم سامنے والے سے کہو کہ بھائی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرو کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ اب اس سے مراد یہ کہ اگر میں نے خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات کر دی تو روزہ تو ختم نہیں ہوگا، روزہ تو باطل نہیں ہوگا، لیکن اس کے اثرات اور رموز جو ہے نا اس میں جو ہے کمی آ جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ آپ جھگڑنا شروع ہو جائیں، فضلہ گالی گلوچ پہ بات آ جائے، جو نیکی میں اضافہ ہونے کے بجائے وہ بدی میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ آپ کے نے کیا کرنا ہے کہ آپ سامنے والے کو سمجھا دیں کہ بھائی
اتنی سی بات ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کے بعد بات کر لیں. صحیح بات ہے. اچھا مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کچھ ٹرینڈ اور فیشن بھی بن گیا ہے، روزہ نہیں بھی کوئی رکھتا تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ایسے غصے کا اظہار یا روب کا کرے تاکہ بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آئے کہ وہ روزے سے ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس کا پورا جو ہے مفصل بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ روزہ کے لغوی معنی ہے رکنا. ہم پیٹ کو کھانے پینے سے اور جماع سے رکھتے ہیں محفوظ. اسی طریقے سے آنکھ کا بھی فرمایا روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، اور دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہے. تو اگر کوئی ناگوار بات، ڈاکٹر صاحب برداشت بھی ہم نے کون سی بات کرنی ہوتی ہے؟ اب یہ سب کے سامنے ہے کہ صحیح بات تو برداشت ہی بات برداشت ہی غلط کرنی ہوتی ہے، اور روزے کی حالت میں یہ اس سے بڑھ جاتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے وہ فرمایا لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں پرہیزگاری عطا فرمانا چاہتا ہے. بالکل. پرہیزگاری میں یہ بھی بات شامل ہے کہ انسان بردبار ہو، تحمل مزاج ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام کے سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ حضور کو لوگوں نے بہت شدید غصہ دلایا، مگر آقا کو جتنا غصہ دلایا گیا آقا نے اتنی ہی تحمل مزاجی کا مظاہرہ فرمایا. کہ ایک مسجد نبوی میں شخص آیا اور اس نے بیٹھ کر وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا. یہ بات صحابہ کرام کو سخت ناگوار گزری کہ اسے پکڑ کر اس پر زد و کوب کیا جائے، تشدد کیا جائے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال مہربانی، کمال تحمل مزاجی کا مظاہرہ فرمایا اسے اس حاجت سے فارغ ہونے دو. جب وہ فارغ ہو گیا تو آقا نے اسے قریب بلایا اور صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ اے شخص یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہے، اگر تجھے حاجت تھی تو کہیں اور جا کر لیتا. تو آقا نے تحمل مزاجی فرمائی تو وہ حضور کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ دار اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو برداشت کرنی ہے اور برداشت کا جو ہے دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. چلیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل بھائی، کلام عنایت فرما دیں، اس کے ساتھ ہم بریک پہ بھی جائیں گے. ماشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد. وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی، وہ حبیب رب شہد و سرا وہ شعور و فکر کی آگہی. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے رمضان الکریم، جو کہ میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہیں. اور یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم مختلف اسلامی باتیں کرتے ہیں، آج کا موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک میں غصے سے کس طرح بچا جائے، یعنی کس طریقے سے ایک مسلمان جو ہے روزے کی حالت میں غصے سے بچ سکتا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایک مسلمان کو غصہ زیادہ آتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، مفتی محسن صاحب سے بات ہو رہی تھی. مفتی صاحب، کیا غصہ شیطان کا عمل ہے، پیورلی شیطان کا عمل ہے، یا انسان کو جبلت کے طور پہ کسی بھی غلط چیز پہ انسان کو بھی غصہ آ سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، بیسکلی غصے کی جو علامات ہیں نا، اس کی کیٹیگریز ہیں. یہ بالکل ہے حدیث میں آیا، امام غزالی نے خود بھی لکھا. آپ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غصہ جو ابلیس کے ہتھیاروں میں سے، یعنی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ انسان کو برگلاتا ہے اور ایسے اعمال کی طرف راغب کر دیتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو کہ جائز قدم نہیں ہوتا اور بعد میں سے پچھتا رہا ہوتا. اب آپ نے جو بات فرمائی کہ
ایک جبلت کا ایک طریقہ کار ہے کہ فطری طور پہ بھی انسان کو بھی غصہ ہی آتا ہے. تو آیا غصہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو کچھ کیٹیگریز میں یا کچھ سمٹمس میں آپ کہہ لیں کہ ان کو لازمی طور پر کرنا بھی چاہیے. مثال طور پہ جہاں ایمان کی غرض کی بات آئے, جہاں اپنی عزت کی بات آئے, وہاں آپ کو غصے کا اظہار کرنا بھی ہے. مثال طور پر آپ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 طواف میں سے کچھ طواف ایسے جن کے لیے فرمایا گیا کہ تم اپنا سینہ چوڑا کر کے چلا کرو. کیوں؟ تاکہ جو کفر ہے اسے پتہ لگے کہ ہم رب کے ماننے والے ہیں لیکن ہم مجاہد بھی ہیں. تو اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کے اندر عاجزی ہو, انکساری ہو. رحماء بینہم جو فرمایا گیا وہ اس لیے فرمایا گیا کہ آپس میں تو بڑے شیر و شکر ہیں, آپس میں تو بڑے نرم, لیکن کفار کو دکھانے کے لیے ہم بالکل وہ بھی دکھائیں. تو اسی طریقے سے کفار کو دکھانے کے لیے یہ بھی فرمایا گیا کہ ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے یہ بھی دکھانا ہے کہ نہیں, ہم الحمدللہ جب دین کی بات آتی ہے, عزت کی بات آتی ہے, تو ہم جذبات بھی دکھا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جہاں غیرت کی بات آئے, جہاں پر ایمانی قوت کی بات آئے, جہاں پر اللہ کے رسول کی شان و عظمت کے خلاف کوئی آواز اٹھائے, تو بالکل ایمانی غرض کا تقاضا ہے کہ وہاں آپ آواز بلند کریں, اور ایمان کا تقاضا ہے آپ. کیونکہ یاد رکھیے گا, پھر میں بات کروں گا, غصے کی کیفیات جو ہوتی ہیں بڑی مختلف ہوتی ہیں, لیکن انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ کس کیفیت کی طرف جا رہا ہے. آیا جو کیفیت اسے گالی کی طرف لے کے جائے, لڑائی جھگڑے, قتل و غارت کی طرف لے کے جائے, اس کی بہت آسان مثال ہے کہ مولا علی جو جنگ کر رہے ہیں, تو جنگ کے درمیان جب ایک بندہ سینے پہ چڑھ کر ان کے منہ پہ, میں اسی طرف آ رہا تھا, آپ دیکھیں کہ اس قدر یعنی ایک طرف تو کفار پہ غصہ ہے, اس کافر پہ غصہ ہے, بالکل, اور اپنی تلوار جو ہے اس کافر کی گردن پہ رکھی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا, تجھے کون بچا سکتا ہے میرے اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے, اور وہ کافر منہ پہ تھوک دیتا ہے, اور حضرت علی تلوار ہٹا لیتے ہیں, اور مولا علی کہتے ہیں کہ اب اگر میں نے تجھے قتل کیا تو یہ میں تجھے اپنے غصے میں قتل, پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان کے تقاضا یہ ہے کہ جو غصہ آ رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے آ رہا ہے یا رب کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا شاہد رضا قادری صاحب, غصے میں انسان کے کچھ ایسے اعمال بھی ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے شرعی احکامات بھی اس سے ہو جاتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہیں جس میں میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے غصے میں, ٹھیک ہے, اور طلاق تک ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ ہمارے فقہ ایسے ہیں جن میں غصے میں دی ہوئی طلاق نہیں مانی جاتی. فقہ جعفریہ میں جب تک کہ 2 گواہ موجود نہ ہو, صیغے نہ پڑے جائیں, پاکی کی حالت نہ ہو, طلاق نہیں ہوتی. فقہ حنفیہ میں بہت سے کچھ ایسے مسالک ہیں جن میں نہیں ہوتی. کچھ میں ہے کہ طلاق بائن ہو جاتی ہے اور واقع ہو جاتی ہے, باقاعدہ جو ہے نا حد لگ جاتی ہے, عدت گزارنی پڑتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب, ہمارا غصہ بھی اللہ کے لیے ہو اور ہماری محبت بھی اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ غصہ بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں اسی بات کا درس دے رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصے کو نافذ نہیں کیا, بلکہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غصہ تشریف لایا تو وہ اللہ ہی کے لیے آیا, کہ جب اللہ کے دشمنوں کے سامنے, اللہ کے جو ہے کفر کرنے والوں کے سامنے, اس کے لیے غصہ سامنے آیا. ٹھیک, تو ہم نے اپنی کیفیت کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم غصہ کس وجہ سے کر رہے ہیں. اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں تو اپنی ذات سے غصے کو ختم کرنا ہے اور برداشت, تحمل, بردباری اپنے اندر پیدا کرنی ہے. آپ نے کہا کہ غصے میں طلاق ہوتی ہے. دیکھیے, طلاق ہوتی ہی غصے کے اندر, کوئی بھی کبھی خوشی کے اندر طلاق نہیں دیکھا. فقہ حنفی کے اندر تو یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, کوئی ناگوار بات, کوئی نفرت کا اظہار آپ کو ہوتا ہوا دکھتا ہے, تو آپ اس کا جو ہے سامنے سے جواب دیتے ہیں. کس صورت میں؟ طلاق کی صورت میں. حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کی بات تو بہت دور رکھی. فرمایا جب تم کوئی ناگوار بات اپنی بیوی کی طرف سے دیکھو تو اس میں یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو. ہم تو 3rd اسٹیپ کی طرف پہلی قدم لیکن جب غصے میں کیا ہوا تو بہت سے عمل انسان سے بعد میں پچھتاوا بھی ہو جاتا ہے نا. اب اگر کسی شخص سے چلے, آپ کہہ رہے ہیں غصے میں عمل ہوتا ہے, غصے میں اس نے دے دی, بعد میں پچھتا رہا ہے کہ نہیں مجھے تو غصہ تھا, اس کے خود کے سمجھ میں آ گیا, اب کیا کریں؟
اب تو ظاہر بات ہے اس نے طلاق دے دی, اس نے 1 2 3 کر کے سارا کام ہی ختم کر دیا, اس کے بعد پچھتا تو ہے نا وہ. اور وہ ایک ہی مجلس میں چاروں لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھی نالج ہونی چاہیے تاکہ کیئرفل رہیں. ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینے سے بھی ہو جاتی ہے, جبکہ بہت سے مسائل کیسے ہیں جو اس میں کہتے ہیں کہ حنفی میں تو طلاق آپ اگر کوئی گواہ موجود ہے یا نہیں ہے, اگر آپ نے غصے میں طلاق دے دی اور پھر بعد میں آپ پچھتا رہے ہیں تو اس کا کوئی صورت نہیں ہے, بجوز اس کے کہ وہ شرعی حلالہ ہے, اس سے وہ دوبارہ اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے, مگر برداشت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ الفاظ طلاق کا لفظ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے, اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ آج سے تم میرے اوپر حرام ہوئی تب بھی طلاق ہو جائے گی. اگر صراحتاً یہ طلاق کے الفاظ ہیں کہ صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی, تو مجھ پر حرام ہے, تیرا میرا رشتہ کیا ہے, یہ سارے الفاظ جو ہے اچھا اس پہ بھی ختم, ہاں تیرا میرا رشتہ کیا ہے, اچھا تو میری طرف ماں کی طرح ہے, یہ بھی سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو طلاق کی طرف جاتے ہیں. اچھا یہ بھی چلے آتے ہیں, تو مجھ سے آزاد ہے, یہ سارے الفاظ جو ہے طلاق کے ہیں جو ہم نے سیکھنا ہم پر لازم ہے. کیونکہ دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کا علم سیکھنا اور مومن مسلمان پر فرض ہے. جب انسان کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے. اسی طرح جب نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل کا سیکھنا اور طلاق کے مسائل کا سیکھنا بھی اس پر لازم و ضروری ہے, تاکہ وہ اس صورت کے اندر داخل نہ ہو. ہم سب کو شادی کرنے کا تو بہت شوق ہے, مگر ہم نکاح کے نہ مسائل سیکھتے ہیں, نہ نام نفقے کی جو ہے تعریف کو سیکھتے ہیں, نہ ہی طلاق کے. تو یہ سکھاتے نہیں نا مولانا صاحب, آپ لوگ صحیح وہ نہیں دیتے نا, تعلیم نہیں دیتے نا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مسجد میں جب جمعے کی نماز ہوتی ہے ہم کس ٹائم حاضر ہوتے ہیں؟ عوام بھی دیکھے کہ ہمیں تو خطبے سے پہلے آنا چاہیے. خطبہ تو واجب, اس میں سے دو واجب, پھر اس کے بعد تقریر کہ اس میں قرآن و سنت میں کیا بتایا جا رہا ہے. ہماری عوام اکثریت تو سوال آتی ہے 2 رکعت کیوں کر دی گئی ہے جمعے کی نماز, ظہر کی 4 ہے, جمعے کی 2 ہے, اسی لیے تاکہ لوگ خطبے میں شریک ہوں. مفتی محسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو بھائی بیان, آپ اختلاف رکھتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. جو بھائی نے بیان فرمائی, قبلہ نے اپنے لحاظ سے بہت گفتگو فرمائی. دیکھیں ایک طلاق مغلظہ ہوتی ہے اور طلاق کی کئی قسمیں ہیں, یعنی غلیظ. ہاں, اب یہ جو بھائی نے بیان فرمائی اسے کہتے ہیں جس جو غصے میں دی جاتی ہے طلاق مغلظہ کہلاتی ہے. اچھا, کہ ایک وقت میں جو ہے کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے, سمجھ رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا آتا ہے, ثلاثہ قروء فرمایا گیا ہے کہ طہر جو ہوتے ہیں, یعنی جو حیض کے بعد پاکی حاصل ہوتی ہے, تو ایک احسن طلاق بھی. احسن سے مراد یہ کہ کسی کو وارننگ جسے آپ کہتے ہیں نا, کہ ایک شخص ایک طلاق دے دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک وارننگ دی ہے کہ بھائی اب سدھر جاؤ, وہ بھی اس شدت میں ہوتا ہے کہ بہت رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر لے. تو 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ تو سمجھ لیں اس شرعی مسئلہ ہے نا, اس میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان نعوذ باللہ غصے میں ہی کوئی طلاق دے گا. کبھی کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو لوگ جو کہتے ہیں طلاق رجعی جسے آپ کہتے ہیں, تو یہ بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ تنبیہ کے لیے, تاکہ اب اس کے پاس 2 ہتھیار یعنی کہ 2 تیر ابھی موجود ہیں ایک شخص کے پاس, اس نے ایک تیر نکال دیا, تو طلاق غصے میں بھی ہو جاتی ہے, اور طلاق اگر غصے نہ بھی دی جائے معاف کیجیے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی. اور رہا یہ بات کہ کسی شخص نے, آپ نے کہا کہ ایک مجلس میں کہی ہے, گواہوں کا ہو یا نہ ہونا, کوئی اہل سنت والجماعت مسلک کے بریلوی کے اندر کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اگر کسی شخص نے زبان سے ادا کر دیا تو پھر جس طرح تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے, اسی طریقے سے وہ واپس نہیں آ سکتا, تو الفاظ واپس نہیں آ سکتے. اچھا, اس میں الفاظ واپس نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل, پھر اس کو وہ حلالہ کرنا پڑے گا, چاہے غصے میں اس نے ادا کی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ پھر طلاق کی قسمیں, پھر جب تفصیل سے بات ہوگی کہ اگر طلاق رجعی ہے کہ اس نے ایک طلاق دی ہے, پھر اسے رجوع کر سکتا ہے, اس سے مل سکتا ہے پھر دوبارہ, کیونکہ اس کے بعد ابھی کہ نا 2 کمانڈ باقی ہیں. لیکن ایک شخص یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غصے میں کی حالت میں معاملات ہوں, بلکہ اس کی بھی قسمیں کہ جسے ثلاثہ قروء کا فرایا گیا کہ بندہ طہر کا بھی انتظار کر سکتا ہے یا ایک پاکی کے بعد بھی کر سکتا ہے, اور یہ تنبیہن. اچھا, کوئی شخص نشے میں ہو تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو پھر اسلام نے اس کو یہ فرمایا کہ بالکل طلاق ہو جائے گی, نشے میں بھی ہو جائے گی, چاہے وہ اپنی ہوش میں نہ ہو. بالکل بالکل, عقل اس کے الفاظ ادا ہو گئے تو بالکل طلاق ہو جائے گی. الفاظ اگر ادا ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے بالکل. اور یہ جو بات فرمائی گئی کہ ایک ہوتا ہے کہ صریحتاً طلاق کا استعمال کرنا لفظ کا, ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص نے جیسے کہتے ہیں کہ چھوڑنے کا حکم جو ہے لیکن نیت میں یہی تھا, تو اس صورت میں بھی ظاہر سی بات طلاق ہو جائے گی.
نیت دیکھی جائے گی. کوئی انما مذاق میں الاعمال اگر بالنیات. ٹھیک ہے, مذاق میں اگر کوئی مذاق ہو, سیریس ہو, کسی شخص نے ایسے الفاظ ادا کر دیے چاہے شریعتاً. سر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معنی دیکھے جائیں گے, تو اگر کوئی مذاق میں ایسے ہی کہہ رہے ہیں, ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے, کہ اس کی نیت طلاق دینے کی تھی, نہیں طلاق دینے کی نیت, نہیں مذاق میں کہا یا ڈرانے کے لیے, میں شریعتاً الفاز تو نہیں ادا کیے. اب مثال کا کسی شخص نے کہا زید نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں, یا میں زید نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں. اب اس سے مراد گھر چھوڑ دیتا ہے, اس سے مراد بازار میں چھوڑ دیتا ہے, تو اس سے مراد یہ تو نہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں زید نے کہا کہ میں چھوڑ دیتا ہوں. تو اصل بات یہ نیت میں کیا تھا, گھر پہ چھوڑنا تھا, بازار میں چھوڑنا تھا, کہاں چھوڑنا تھا. تو اصل بات ہے نیت بھی دیکھی جائے گی. یہ نہیں کہ صحیح الفاظ آپ نے دیکھے اور کہہ رہے یہ تو جو بات کرا اس کا مطلب تو چھوڑنا ہو گیا. بات سمجھ میں آئی, یہ طریقہ. ٹھیک ہے. اچھا, یعنی یہ واحد حلال عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے بہت ناپسندیدہ ہے, اور کراہیت ہے, ظاہر سی بات ہے, لیکن اس میں بھی معاف کیجیے گا نصیحت ہے. نصیحت کے لیے کہ ان دونوں کے لیے کہ تم نے ایسا عمل کیا ہی کیوں, کہ اگر آپ دیکھیں رعایت, اور پھر اس کے بعد پھر حلالہ آپ دیکھیں جو کرتا ہے تو دوبارہ اگر رجوع کرتا ہے تب بھی یہ دکھانے کے لیے کہ تم نے دیکھو یہ غلط سزا ہے, یہ سزا ہے, دونوں کے لیے سزا ہے, دونوں کے لیے سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ ہونا. اور آج کل جو رجحان ہے نا, اللہ معاف کرے, لوگ تو اس کو کھیل سمجھتے ہیں. اچھا, کورٹ سے جو طلاق ہوتی ہے لوگ اس کو طلاق مانتے نہیں, کہتے ہیں کورٹ سے طلاق ہوئی ہے. نہیں, اگر قاضی وقت نے کر دیا ہے, اس کو آرڈر کر دیا, نہیں سر, کورٹ سے اگر طلاق ہو جاتی ہے عورت کے حق میں دے دی جائے تب بھی طلاق, بالکل خلا اگر اس نے شرعی طور پہ بالکل, لیکن پھر بھی کہتے ہیں مرد کی اجازت کے بغیر لے نہیں سکتے. نہیں, اگر قاضی وقت نے اس کو یہ لکھ کر دے دیا اور وہ ایک شخص جو ہے نہیں مان رہا تو بالکل طلاق ہو جائے گی. اچھا, پھر ہو جائے گی, چاہے وہ اپنے منہ سے کچھ ادا کرے یا نہ کرے. عورت نے جا کے قاضی وقت کو درخواست دی ہے کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے, یہ نان نفقے کا مسئلہ ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اور قاضی وقت نے اس کو وقت بھی دیا, جا کر اس کو. ہاں بالکل, آپ سب بات ماشاء اللہ جانتے ہی ہیں, لیکن پھر بھی آپ ہم سے بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بیان فرمایا. لیکن یہ دو بات یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں کہ صرف غصے میں ہی ہوگی طلاق کی. ابھی ہمارے ساتھ رہیں گے, ابھی علم و آگاہی کا سیگمنٹ ہے, اس کے بعد جب واپس آئیں گے پھر دوبارہ اپنی اس کو کنٹینیو کریں گے, کلام بھی لیں گے. قاری ممتاز بھی ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین, ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو سیگمنٹ ہوگا علم و آگاہی کا, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم.